وہ قبول کر لیتے، وہ ضرور قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے قبول کیا ہی نہیں. انہوں نے مانا ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا کیسا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تم اگر اس سے بات کرتے پہلے، اٹیک ہونے سے پہلے اگر اس کو سمجھاتے اسلام کو مانو تو وہ مان جاتا. میں نے پہلے کہا اللہ ہمارے اندر بستا ہے. ہاں ہمارے اندر بستا ہے اللہ، وہ ہمارے اندر بستا ہے. ہاں ہمارا خدا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہندو ہے مار دو. ارے نہیں، یہ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہندو ہے مار دو، کوئی غیر مسلم ہے عیسائی ہے مار دو، جیو ہے مار دو، کوئی اور ہے مار دو. بلکہ جیو تو ہمیں ہی مار رہے، وہ کیا، وہ تو ویسے ہی گئی گزرے لوگ ہیں. ان کے بلیفس پہ اتنے گندے بلیفس ہیں ان کے، اللہ بچائے ان کے بلیفس سے. چاہیے بنے ہوئے ہیں خدا کے گاڈ کے، چھوڑو ان کو، وہ الگ ایک بحث ہے ان کی. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہاں اس ہندو کو جہاں پر بھی دیکھو اس کو مارو. نہیں، میں نے پہلے کہا سب سے پہلے سمجھانا ہے. You have to make that person understand that what is Islam and what is God, and God is only one, and how Islam represents God, how Islam presents God, how Islam believes on God. This. لیکن بنا سمجھائے بوجھے آپ نے یوں ہی گن اٹھا کے ٹھوک دیا، نہیں ہندو ہے تو مار دو، کرسچن ہے تو مار دو. دس از ناٹ اسلام مائی برو. میں نے پہلے ہی کہا سمجھانا ہے سب سے پہلے. پہلگام میں بھی اگر پہلے سمجھا لیا ہوتا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بہت سارے مسلمان ہو گئے ہوتے، بہت سارے مسلمان ہو گئے ہوتے. میں کیا رہا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یار اسلام میں نہیں کہتا. لیکن ہم اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم بس اوپر اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں. یہاں یہ اسلام ٹیررسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. ہم بس اوپر اوپر کی باتیں کرتے ہیں. ہم ڈپتھ میں جاتے ہی نہیں ہیں، ہم اسلام کو سمجھتے ہی نہیں. ہم ڈپتھ میں اسلام کی طرف جاتے ہی نہیں. ہم کسی بھی ریلیجن کو ڈپتھ میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. تبھی ایسا ہوتا ہے. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو مارو، جہاں پر بھی دیکھو کسی غیر مسلم کو اس کو مارو. نہیں، اگر حکومت ہے اسلام کی تو پہلے سمجھاؤ بوجھو. وہاں پر ہندو، وہاں پر غیر مسلم کوئی بھی ہے، ہندو ہے کرسچن ہے جیو ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ اسلام قبول کرو. اس کو بتاؤ کہ گاڈ ایک ہے، کیونکہ گاڈ ایک ہے اور یہ سچ ہے کہ گاڈ ایک ہے. وہ مانے گا گاڈ ایک ہے. جب وہ مانے گا گاڈ ایک ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ گاڈ ایک ہے. اتنی سی بات، حالانکہ سچ بات بھی ہے. اتنی سی بات سمجھاؤ کہ گاڈ ایک ہے. اس نے مانا گاڈ ایک ہو گیا مسلمان ہے. دس از اسلام ہو گیا. اگر اس نے نہیں مانا تو اب اسلامی حکومت اس کو کیا کرے گی کہ آپ چونکہ نہیں مانتے ہو آپ ٹیکس دو. آپ کو ٹیکس، آپ پر ٹیکس عائد ہوگا، آپ ٹیکس دو. ٹیکس بھی نہیں دیتا ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے بات کو، اسلام کو. یہ ٹیکس بھی نہیں دیتا ہے، اسلام کو بھی نہیں سمجھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کس کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں، وہ اسلام کے ساتھ بغاوت نہیں کرتا، وہ اس گاڈ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے. دس از ٹروتھ ہے. کیونکہ وہ گاڈ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے تبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جہاد کرو، اس کو قتل کرو. اس کو قتل کرنے سے پہلے بھی پتا جاتا کہ نکلو یہاں سے، اس کنٹری میں مت رہو. پھر بھی رہتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا ہے. اب اس کو، وہ تو اب باغی ہے نا. یہ کون برداشت کرے گا مجھے بتاؤ. یہ خدا کا، یہ اصل میں جو خدا کا منکر ہے نا، جو خدا کے ساتھ میں نے جو کہا پہلے شرک کرتا ہے، پہلے تو وہ ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں. اصل میں خدا نے ہمیں کہا، انسانوں کو کہا کہ اس کو قتل کرو، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں. اس کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گاڈ کو نہیں پہچانتا، بسنی کو نہیں مانتا. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا وہی ہے نا. ہاں، ہم بس زندگی میں ہم نے کبھی کوشش کی ہے گاڈ کو سمجھنے کی؟ نہیں کی ہے. ہم نہیں سمجھ، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو سمجھتے کہ ہاں گاڈ پر بلیو ہر ایک کو ہوتا ہے. یہ اسلام کہتا ہے، یہ ہر ریلیجن کہتا ہے. یہ اسلام ہی نہیں کہتا، ہر ریلیجن کہتا ہے کہ گاڈ پر بلیو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ وہ کرتا نہیں، کیونکہ ہم راضی ہوتے ہیں اس دنیا کی زندگی پر. ہم تعصبات میں پڑے ہوئے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے. اب اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، سمجھو. یہ اسلامی حکومت میں ایسا، جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہوگی وہاں پر یہ ساری چیزیں ہونا امپاسبل ہے، نہیں ہوگا.
اسلامک حکومت ہے تو اسلام قبول کرو گے، اس حکومت میں رہو گے، نہیں کرو گے جزیہ دینا پڑے گا، پھر جزیہ دو، جزیہ بھی نہیں دیتے ہو، یہ بھی نہیں مانتے ہو کہ خدا ایک ہے، کیونکہ یہی اسلام کہتا ہے، یہ بھی نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، جزیہ بھی نہیں دیتے ہو یعنی ٹیکس بھی نہیں دیتے ہو، اس کا مطلب ہے بغاوت کرتے ہو کس کے ساتھ؟ اصل میں حکومت کے ساتھ تو کرتے ہی ہو، اصل میں بغاوت حکومت کے ساتھ نہیں کرتے، اصل میں آپ بغاوت اس گاڈ کے ساتھ کرتے ہو، گاڈ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو اصل میں، سمجھے؟ اور گاڈ کہتا ہے اب ان کے ساتھ جہاد کرو، کیونکہ یہ مانتے نہیں ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اب کافر ہیں، ان کو یہ شیطان کی کیا ہے، یہ شیطان کے ساتھی بن چکے ہیں اب یہ، ہاں اب اس شیطان کے ساتھ، کیونکہ شیطان نے ان کو کیا کیا ہے، ان کو پھسلا دیا، ان کو گمراہ کر دیا ہے، یہ کفر کرتے ہیں، کفر نہیں شرک سب سے بڑا گناہ اسلام میں، اس لیے کہا کہ ان کو شرک سے بچاؤ، کہ شرک مت کرو، اس کے لیے وہی چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی، ہاں پہلے سمجھاؤ، نہیں سمجھتے ہیں پھر سمجھاؤ، نہیں سمجھتے ہیں پھر سمجھاؤ، میں یہ کہتا ہوں، یہی اسلام کہتا ہے، اگر بالکل بھی نہیں مانتے چلو ٹیکس دو، اسلامی حکومت ہے، ٹیکس بھی نہیں دیتے ہو، اب یہ بغاوت کر رہے ہیں، اب دس از انف آف اٹ، کچھ بھی نہیں مانتے، اب کیا کرنا ہے، اب یو ہیو ٹو فائٹ ود دیز پیپل، آپ کو اب فزیکل فائٹ کرنی، اب وہ جہاد کا کنسیپٹ آتا ہے جہاں پر آپ کسی کو مارتے ہیں، قرآن میں پتہ ہے کیا ہے، قرآن میں کہا گیا ہے مشرک جو ہے نا وہ نجس ہے، نجس مطلب کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے، گندا ہے، وہ گندگی ہے مشرک، ہاں یعنی کون مشرک، یہ پولیتھیسٹس آر ڈرٹی پیپل، قرآن کہتا ہے، اور دس از ٹروتھ، میں کہتا ہوں اسلام کو سمجھو ڈپتھ میں تو پتہ چل جائے گا، سنسیئرٹی کے ساتھ اسلام کو سمجھو، پتہ چلے گا کہ ہاں سچ یہی ہے، سچ یہی ہے، ہاں سچ یہی ہے، آپ سمجھے سچ، دس از دا ٹروتھ، دس از دا ٹروتھ، یو کی ناٹ سے نہیں میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں، ہمارا پتہ ہے نا، ہمارا وہی ہے، ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، ہم بس اس دنیا کی طرف پڑے ہوئے ہیں، بس ہمارا کیا ہونا چاہیے، پیسہ آئے، ہمارے پاس گاڑی ہو، مکان ہو، یہ ہو وہ ہو، اور یہ ہو، ہم گھومے پھرے، بس یہی ہے، گھومے پھرے، کھائے پیے، بوڑھے ہو کے مر جائے، بس دس از لائف، دس ناٹ لائف، مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی نے سوچا ہے؟ اور آج کسی کو بولتے مرنے کے بعد آپ اس کے بارے میں بولتے ہیں، ارے یار واٹ وی ایون ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس، ایسا بولتے ہیں لوگ کہ مرنے کے بعد سوچنا کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ کیا ہے ایسے، یہ کون سی سوچ، ہم نہیں سوچتے اس بارے میں، ارے یہ لائف ملی ہے، انجوائے اٹ، ڈو اٹ واٹ یو لو، دس از ناٹ اسلام، ڈو واٹ یو لو، اسلام از ڈو واٹ گاڈ لوز، ناٹ ڈو واٹ یو لو، ناٹ ڈوئنگ واٹ یو لو، سمجھو یار، یہ بہت ہی انٹر کنیکٹڈ ہے، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو یار، اسلام میں جہاد کا کنسیپٹ آپ سمجھتے ہو، ہم بے گناہوں کو مارتے ہیں، ہاں اسلام بے گناہوں کو مارتا ہے، نہیں مارتا ہے، میں نے سب سے پہلے کہا جو بھی کل ہوا 22 اپریل کو جو بھی ہوا پہلگام میں، دیٹس ناٹ اسلامک، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، اس کو اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں اس کا، جو بھی انہوں نے کیا غلط ہے یار، اچانک آتے ہیں ہندوؤں پر فائر کرتے ہیں، واٹ از دس یوں ہی فائر کرتے ہیں، یہ ہے یہ ہندو ہے، حالانکہ وہاں پر مسلمان بھی تھے، ان کو بھی مار دیا انہوں نے، ہاں وہ بیوقوف لوگ ہیں، وہ انسان نہیں اصل میں، جنہوں نے بھی وہ کیا، اور جنہوں نے بھی وہ کرایا اور کیا، وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے، بلکہ حیوان نہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہے وہ، کیونکہ حیوانوں کو تو اسی لیول پر پیدا کیا گیا ہے، وہ تو اسی لیول پر ہے جس پر پیدا کیا گیا ہے، انسان کو کس لیول پر پیدا کیا گیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، سپیریئر آف آل دی کریشن آف گاڈ، اور آج انفیریئر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ایسے انوسنٹ قتل کرنا پوری انسانی کی قتل کرنا ہے، کیوں یار، دس از میں ریئلی کہتا ہوں، یہ ایسا ہے،
یہ ایسا کانسیپٹ ہے جہاد کا کہ آپ کو یہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. اسلام میں جہاد ہے، ہاں ہے جہاد، لیکن ایسے بھی لوگ، ان لوگوں کے لیے جو بالکل باغی ہیں ان کے لیے جہاد ہے، ان کے لیے سزائیں ہیں، اور وہ سزائیں دنیا میں بھی ہوتی ہیں. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت باغی ہوتا ہے نا، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے. یہی سزا اسلام میں ہے، اور اسی سزا پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ لوگوں کو مارنا ہے، یہ لوگوں کو یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں. دس از ناٹ، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں نا، ڈپتھ میں سمجھو کہ اسلام کو. یو ول لو اسلام اینڈ یو ول ایکسیپٹ اٹ، یو ول فالو اٹ. لیکن اگر بس اوپر سے دیکھو گے، لوگوں کی باتیں سنو گے، خود سے نہیں پڑھو گے، علماء سے نہیں سیکھو گے، تو پھر یہی ہوگا. پھر یہی کہو کہ اسلام جو ہے یہ ٹیررسٹ ریلیجن ہے، یہ ٹیررزم پھیلاتا ہے. دس از ناٹ اسلام مائی برو، دس از ناٹ اسلام. سمجھو اس چیز کو. تب آتا ہے وہ بہت سوچنا پڑتا ہے اس کے لیے، اس جہاد کے لیے جو یہ کر رہے ہیں. یہ مفت میں ایسے گولیاں چلا رہے ہیں اور مار رہے ہیں لوگوں کو، فوکٹ میں مار رہے ہیں لوگوں کو. ایسے نہیں ہوتا ہے جہاد. یہ اسلامک جہاد نہیں ہے. سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے جہاد، اور تب ہوتا ہے. میں نے کہا میں بھی اتنا نہیں کہہ سکتا. کیسے سمجھاؤں میں آپ کو یار، آپ لوگوں کو. آپ اسلام کو پڑھو، یو ول فالو اٹ، یو ول لو اٹ. اسلام میں جہاد ہے، اور اسلام میں نہیں ہے، ہر ریلیجن میں جہاد ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہر ریلیجن میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریلیجن ایسا ہوتا ہے جس میں یہ جہاد نہیں ہے، جس میں پنشمنٹ نہیں ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ سمپلی پنشمنٹ. جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ پنشمنٹ ہے، ایک سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اور ان کے لیے سزا ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ گاڈ ہے، اسی نے اس دنیا کو، پوری یونیورس کو بنایا ہے. ہاں وہ ایک ہے، دیٹ از اسلام. ہاں آپ نہیں مانتے ہو، اس کے لیے پھر جہاد ہے، اس کے لیے پھر جہاد ہے. ہاں اور یہ جہاد کیا ہے؟ دس از سمپلی پنشمنٹ آف دیز پیپل ہو ڈونٹ بلیو ان گاڈ. یہ پنشمنٹ اسلام میں ہی نہیں ہے، یہ ہر ریلیجن میں ایگزسٹ کرتا ہے. ہندوازم میں بھی پنشمنٹس ہیں، بدھزم میں بھی پنشمنٹ ہیں، کرسچینٹی میں، جوڈیزم میں بھی پنشمنٹ ہیں. غلطی کرنا، جب کوئی غلطی کرتا ہے اس کے لیے پنشمنٹ رکھا ہے. ہندو میں بھی پنشمنٹ رکھا ہے کہ کوئی یہ غلطی کرے اس کو یہ پنشمنٹ دینا ہے. اور جہاد از سمپلی ڈیٹ پنشمنٹ ان اسلام. جہاد از سمپلی ڈیٹ پنشمنٹ. اور وہ پنشمنٹ کب ہوتا ہے؟ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. تب ہوتا ہے جب سوچنے سمجھانے بوجھنے کے باوجود وہ لوگ، آپ مسلمان جب دوسرے لوگوں کو سمجھائے اور ان کو اچھی طریقے سے بتائے کہ گاڈ ایک ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، وہ بغاوت کرے. ہاں وہ وہاں سے جہاد کرے، وہاں سے حملہ کرے. کیونکہ اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ خود وہاں سے وہ غیر مسلم آئے اور انہوں نے کافر آئے اور انہوں نے حملہ کیا اسلام پر. تو اسلام کیا جو چپ کر کے بیٹھا رہے گا کہ نہیں ہمیں کس کو قتل نہیں کرنا ہے؟ اسلام کے چپ کر کے بیٹھا رہے گا کہ ہمیں کس کو قتل نہیں کرنا ہے؟ نہیں، اسلام کہے گا نہیں، ان کو کرو قتل. یہ قتل ہوں گے تو آپ کا دین غالب ہو جائے گا، کیونکہ یہ گندگی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے. دس از اسلام، دس از اسلام. یہ بریوٹل ٹروتھ ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ لوگ کو مارواتے ہیں. میں کہہ رہا نا، جہاد یہ جو کل ہوا یہ جہاد نہیں، اٹس ناٹ جہاد. یہ کچھ اور ہے، یہ ٹیررزم ہی ہے. ہاں اچانک آ جانا اور گولی مارنا وداؤٹ اینی وہ کھا رہے تھے، گھوم رہے تھے لوگوں کو، اور ان کی ماس کلنگ کر دینا، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. یہ ٹیررزم ہے، اور یہ ٹیررزم ہی ہے. اور یہ کوئی اسلام کے نتھنگ ٹو ڈو ود دس ٹیررزم. نو اٹ. تو جان لو اس چیز کو. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس چیز کو جان لو. بس یہی تھا، یہی کہنا تھا. اور بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں ابھی بھی، لیکن بہت بڑی ویڈیو بن چکی ہے. سمجھو اسلام از دا ریلیجن آف پیس. اور ایک بات بتاتا ہوں لاسٹ میں، چونکہ یہ جہاد جو ہے نا، یہ ہیلپ کرتا ہے بعد میں. اچھے لوگ ہی جب رہتے ہیں تب امن قائم ہوتا ہے، تب پیس قائم ہوتا ہے. جب یہ گندے لوگ مر جاتے ہیں نا، یہ نجس لوگ، ان کو مارنا پڑتا ہے. جب یہ ماریں گے نا، یہ جو گندگیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، سوسائٹی میں برائیاں پھیلاتے ہیں، جب ان کو مارو گے، اس کے بعد جو اچھے لوگ رہیں گے نا، تب پیس ہوگا.
تب کس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا, کوئی چوری نہیں ہوگی, کوئی زنا